آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا۔ تو جیسے آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ ربیع اول کا ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے، اور عاشقان رسول نے ربیع اول کو گج وج کے منانا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادی کے وقت 12 ربیع اول کو اس دنیا میں تشریف لائے، جن کی ہم جشن ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ اس مہینے جشن منانا ہے، بالکل گج وج کے جشن منانا ہے، لیکن جشن مناتے وقت پیارے آقا کی عید الميلاد النبی مناتے وقت چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو ہم ثواب کی بجائے، اجر و ثواب کی بجائے گناہ گار کے حقدار ہو جائیں۔ تو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ گھروں میں لائٹنگ کریں، چراغاں کریں، خوب سجاوٹ کریں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھتے ہوئے، جو آپ نے لائٹنگ کرنی ہے، جو محلوں میں، بازاروں میں، اپنے گھروں میں، وہ اپنی بجلی سے کرنی ہے، چوری اور کنڈے والی بجلی سے نہیں کرنی، کیونکہ آپ کسی بھی کنٹری میں رہتے ہوں، کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، تو اس کنٹری کا جو قانون ہوتے ہیں جو شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں، یعنی کہ کسی بھی ملک کے قانون جو اللہ کی شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں، ان پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو چونکہ کنڈے ڈالنا، بجلی چوری کرنا گناہ ہے، اور یہ پاکستان کے قانون میں بھی سخت سزا ہے اس کی، تو اگر اس پر عمل نہ کیا تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ قانون پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اور واجب ادا نہ کرنا گناہ گار کے حقدار ہو جائیں گے۔ لائٹنگ کریں، چراغاں کریں خوب، لیکن اپنے گھر کی بجلی سے، اپنے میٹر کی بجلی سے۔ اور دوسری جو ہمیں جس چیز کا احتیاط رکھنا ہے، گلیاں سجائیں، خوب سجائیں، لیکن حقوق العباد کا خیال رکھتے ہوئے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح حقوق العباد کے بارے میں تلقین کی ہے، کسی اور نبی نے ایسے تلقین نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کی کسی مسلمان کو تنگ کرنا، کسی انسان کو تنگ کرنا، اس کی معافی نہیں ہے جب تک وہ خود معاف نہ کرے۔ تو گلیاں سجائیں، لیکن گزرنے والوں کا رستہ بند نہ ہو، گاڑیوں کا رستہ بند نہ ہو، کوئی تکلیف میں بھی آ سکتا ہے، کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی کسی ضروری کام بھی جا سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر آپ کی وجہ سے اگر اس کو پریشانی ہو رہی ہے تو آپ یہ مت سمجھے گا ہمیں ثواب ہو رہا ہے، بلکہ آپ گناہ کے حقدار ہو رہے ہیں۔ سجاوٹ اس طریقے سے کریں، گلیوں کو اس طرح اوپر سے سجائیں کہ اتنی اونچائیوں کے نیچے سے گاڑیاں آرام سے گزر سکیں، پیدل والوں کو کوئی رکاوٹ نہ ہو سکے۔ اور تیسری احتیاط جو آپ نے کرنی ہے، جو ہم لنگر نیاز کرتے ہیں، ماشاءاللہ کرنا بھی چاہیے، اجر و ثواب کا باعث ہے، غریبوں کو کھانا ملتا ہے۔ اور ربیع اول پہ ویسے بھی عاشقان رسول اتنے مزے کھانوں کے، اتنے اچھے لنگروں کی اہتمام کرتے ہیں، باربیکیو، فش وغیرہ، پٹورے وغیرہ، حلوہ، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سارا سال وہ جو غریبوں کی پہنچ سے دور ہوتی ہیں، لیکن اس ربیع اول ماہ مبارک کے صدقے ان کو بھی ملتی ہیں۔ تو لنگر نیاز کریں، لیکن اس میں بھی آپ نے غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور لنگر ضائع ہونے سے بھی بچانا ہے۔ کچھ میں نے میلاد جلوسوں پر دیکھا ہے کہ جب جلوس گزر رہا ہوتا ہے تو راستے میں لوگ جوس وغیرہ، چاول وغیرہ کے پیکٹ، نان وغیرہ اوپر سے پھینک رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک تو دینے والے کی بےزتی ہے جس کو آپ دے رہے ہیں، یعنی کہ وہ بیچارہ نیچے کھڑا کیچ کر رہا ہے، یا ایک انسان کی یہ کہا ہے جس کا آپ جشن ولادت منا رہے ہیں وہ بھی اسی ہی نبی کا امتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ تو اگر آپ عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے آپ گناہ کے حقدار ہو رہے ہیں، اور آپ نبی کا جشن ولادت نہیں منا رہے۔ تو اس کو عزت سے بٹھا کر کھلایا جائے، اور اگر بٹھا نہیں سکتے تو باکس میں ڈال کے عزت سے لائن میں لگا کے باری باری ان کو دیا جائے۔ اور رزق کی بے حرمتی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چاولوں کے پیکٹ، جوس کے ڈبے پھینکے جاتے ہیں، وہ نیچے گر کر پھٹ جاتے ہیں، سڑکوں پہ، گلیوں میں چاول بکھر جاتے ہیں، پیروں کے نیچے آتے ہیں، رزق کی بے ادبی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے بندو، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ جشن ولادت نہیں ہے۔ آپ نے رزق کو بچانا ہے، آپ نے عزت اور طریقے سے دینے والوں کو بھی دینا ہے، اور یہ نہیں کہ جشن ولادت کا جو لنگر ہے وہ خالی غریب کے لیے ہے۔ زیادہ کوشش کریں غریبوں کو ہی جائیں، کیونکہ انہی کا حق ہے، ہم تو پورا سال ایسی چیزیں کھاتے ہیں، لیکن اس کی نیاز کوئی بھی کھا سکتا ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے مڈل کلاس ہے۔ لنگر اور لنگر میں تو ویسے ہی برکت ہے۔
تو مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ضرور ان چیزوں کی احتیاط کریں، کیونکہ ان چیزوں کا عمل کسی فرقے سے نہیں ہے، ان چیزوں کا عمل جہالت سے ہے۔ اور انشاءاللہ آقا کا جشن ولادت بھی منانا ہے، اور ان چیزوں کا ہم نے دھیان بھی رکھنا ہے، خیال بھی رکھنا ہے، کیونکہ ایک سچا امتی، ایک سچا عاشق رسول ان چیزوں کا خیال ہی رکھتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت منائے گا۔ تو آپ سب کو بہت بہت جشن ولادت مبارک ہو۔